پھر یہ چیزیں جب آدمی کو پکڑتی ہیں، کیوں وہ ان کے مسکن ہے، جہاں شیطان کا مسکن ہوتا ہے وہاں اس کا زور ہوتا ہے۔ اب دیکھنا ہر گھر سے چوری نہیں ہوتی، جنات پہلے اس گھر میں وہ بندہ اثر شدہ ہوتا ہے یا پہلے سے وہ جگہ اثر شدہ دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پھر وہ اپنا ادھر کام کرتے ہیں، تو اللہ میرے بھائی ہمیں محفوظ رکھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ رات کو جاتے ہیں، دن کو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں الکان کیا ہوا آپ نے؟ رو رو کے داڑھی مبارک تر رات کی رو رہے ہیں، جنت البقیع میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو بخشا ہوا ہے، اللہ نے آپ پر رحمت کی ہوئی ہے، آپ پھر بھی کہتے ہیں عائشہ میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جائیں گے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ان کو اللہ کی رحمت مانگے۔ میں رحمت مانگتا ہوں، اپنے معافی مانگتا ہوں اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریے سے جاتے، امت کو اس لیے فرمایا آپ نے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے، پانی ڈالتے ہوئے ڈر جاؤ کہ میں نے ادھر آنا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ڈر جاؤ میں نے ادھر آنا ہے، تمہیں تو کسی اور لائن پہ چڑھا دیا۔ پڑھو نا نماز، کروڑوں روپیہ خرچ کر دو، جب تک تم یہ کہو گے نہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کتنی شارٹ ہے، پورا اس میں ایک سمندر ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی لمبا چوڑی مانگنے کی ضرورت نہیں، اے اللہ میری مغفرت کر، میرے والدین کی کر اور مومنوں کی کر۔ کتنی شارٹ ہے یہ پڑھنا نماز میں۔ تجھے کس پہ لگا دیا اس نے؟ کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ختم درود فلاں فلاں، وہ ختم تو کروا رہا ہے قرآن بچے کے مدرسے بلا کر۔ اس نے تجھے کیا کر دیا؟ کیا پہنچے گا تیرے والد کو؟ تیرا پڑا ہوا تیرا یہ پہنچے گا ان کو۔ نوٹ نہیں ہے یہ کہ میں نے قرآن پڑھا تو کو بولا چل جی پٹی صاحب 10 تواڈے، 10 تیرے، 10 تیرے، 10 تیرے۔ پتہ نہیں میرا بھی قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں میں نے جو پڑھا ہے میرے اندر پیٹ میں ہے کوئی ایسی چیز جو اس کو قبول کروائے؟ حرام حلال جو آتا ہے کھاتا جا رہا ہوں، ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، تو دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ تو جو مجھے آئے میں کھاتا جاؤں، اور جو میرے پاس آئے لوٹاتا جاؤں، اور یہ میں کروں۔ جو غریب بھوکے مر رہے ہیں، محلوں میں بھوک پھری ہے، یتیم بیوہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے نیکی، جاؤ کھڑکاؤ دروازے۔ اللہ کی قسم ایک بھوکے کو وہ غیر یعنی کہ وہ عورت فحشہ عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کو پانی پلانے سے وہ جنت میں چلی گئی۔ تمہارے سامنے انسان بھوکے مر رہے ہیں، جانتے ہو میرا رشتہ دار ہے بھوکا ہے لیکن ساڈا دشمن ہے، وہ ساڈا نہیں اس دی بندی گالاں کڈدا جتھے بہندا ہے، کتےاں نوں پا داں گے، تینوں نہیں دینا۔ واللہ العظیم وہ تجھے گالی دے، تیری ماں کو گالی دے، بہن کو دے، اگر خیرات زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے علاوہ اگر تو نے کسی اور کو دی تیری قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے صلہ رحمی، صلہ رحمی کرو، یہ ہے اجر۔ ابو فوت ہو گئے، ابو کا پتہ کرو، اس نے کسی کا دینا تو نہیں ہے، اس کے کوئی فرائض میں سے کچھ رہتا تو نہیں ہے، وہ کرو۔ جنازوں پہ وعدہ کروا، مولوی صاحب اعلان کر دیو کہ جس نے کچھ لینا دینا ہے حاجی صاحب دے پتر موجود ہے ان سے لے لو،
وہ چوتھے دن بندہ جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، وہ جاتا ہے پتر تیرے ابو نے میرا 8 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ وہ چاچا جی تسی یہ سو جنا دیتے؟ ہاں جی، تو قبرستان جاؤ تو اتنے قبر ہے جی ابا جی دی، اتوں لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو دے کر جاؤ گے۔ تم تو اس کی دنیا کے لیے رو رہے ہو۔ کوئی آتا ہے سلف صاحب میرے بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، کوئی آتا ہے میرا بچہ پاس نہیں ہو رہا، اور یہ بھی تو سوچو وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی تو مانگو کچھ کہ کوئی پڑھنے کے لیے دو کہ میرے بچے نماز پڑھیں، تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا نا حیا علی الفلاح، آ نماز کی طرف آ، میں تجھے کامیاب کروں، اللہ کہہ رہا نا۔ تو اللہ تو بے بس ہی نہیں ہے، ساری کائنات کی مخلوق، جن انسان فرشتے بے بس ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ جس نے کامیاب کرنا خود تجھے بلائے، اور جو وعدہ کر کے پورا کرنے والی ذات، مجھے اس پر بلیو بھی کوئی نہیں۔ مسجدیں ویران ہیں نہیں ہے، کیا کہتا ہے مؤذن؟ اس نے بندوبست کیا نا کہ انسان کمزور ہے نا، ذہنی طور پہ بھی لالچی ہے نا، 5 وقت اس نے بندوبست کیا، تو سویا ہے، تیرے کان میں آواز آ رہی ہے حیا علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ چھوٹا لفظ ہے؟ بلانے والا تجھے کون ہے؟ وہ خالق، وہ داتا، وہ غوث جو اصل ہے، تجھے اس پر بلیو نہیں، اور ایرے وغیرہ کے در پہ جاتا ہے، جھکتا ہے، کہتا ہے سرکار بور کو لاندھی پی، چلو سپیندہ پہ سرکار ذرا تھاپڑی لاؤ کامیاب ہو جاؤں۔ اس کی تھاپڑی میں تم نے کامیابی سمجھی، اللہ اکبر، اس کی پکار پہ تو نے اپنی ناکامی سمجھی۔ کتنے آتے ہو مسجد میں، اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو مجھ سے مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، نہ مجھ میں صبر نہ نماز، پیسہ لٹاتا جا رہا ہوں، لٹتا جا رہا ہوں، ایمانی طور پر، جانی طور پر داؤ لگتا تو عزت بھی لٹا بیٹھتا ہوں، نہیں ہے ایسا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس رب جو تیری رگ حیات کے قریب، جو تیرے پیدا، تیرے باپ کے باپ، تیرے آدم سے بھی پیدا ہونے کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ سلفی یہ اس وقت سوچ رہا ہے، کائنات بنانے سے پہلے اتنا علیم و خبیر میرا رب، تو اس سے اتنا دور، وہ کہے میں تیرے قریب، یہ تجھے کہے دور، تو میرے نال تے میں اگو رب نال۔ اس نے خاص کر کے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس نے کسی خاص کو کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے جب میرے بندے سوال کریں، ہر خاص و عام کے لیے یا عام کے لیے؟ ہر خاص و عام، جب میرے بندے، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جا کر دیکھ لینا پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہاں ہے، تو ان سے کہو کہ میں تمہارے کتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگ حیات کے قریب ہوں، وہ تمہارے قریب، تمہیں یہ دور کرتا ہے تیری بے صبری کی وجہ سے، تیری سستی کہلی کی وجہ سے، کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ صدقہ بھی اس وقت نکالنا جب بلا نے تجھے پکڑ کے بربادگی کے دھانے پر پہنچا دیا، پھر صدقے خیرات، ایسا ہوتا ہے نا، تو جب پکڑ لیا تو پھر پکڑ لیا۔ صدقہ اس وقت دو نا، نیت کرو نا، کسی کو راستے سے نہیں ہے پیسے تو راستے سے پتھر ہٹا دو نا، راستہ صاف کر دو نا، کیلے کا چھلکا اٹھا دو نا، تجھے صدقے کا ثواب ہوگا، تیری بلائیں ٹل جائیں گی، ٹل نہیں جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے چھوٹا ثواب راستے سے کوئی زر پہنچانے، ایذا پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو
نقصان نہ پہنچے. کیل ہے کسی گاڑی کو پنچر نہ ہو جائے. ہم تو گاڑی میں بیٹھے, بچے بیٹھے, بوتل پی, کانچ کی نہ موٹر وے نہ بڑی سڑک دیکھی, ایسے کر کے پھینک دی. کوئی کمزور ٹائر والا آیا, اس کا ٹائر برسٹ ہوا, بچوں سمیت ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے. سب سے چھوٹا ثواب راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز ہے. کتنے کرتے ہیں؟ نہیں ہے پیسے, صدقہ کرو, بھائی سے مسکرا کے ملو, یہ بھی صدقہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یار کسی کا خواب نہیں سنا رہا, میں حدیث سنا رہا ہوں, صحیح حدیث ہے کہ کوئی محروم نہ رہے ان چیزوں سے, نہ غریب نہ امیر, نہ بھوکا نہ راجا ہوا.